السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ عاجزی کا تحفہ ولی کونین معراج شریف کے دوران سر لامکاں تشریف لے گئے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اعزاز ان سے پہلے کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ یہ وہ لمحات تھے جب وہ انوار و تجلیات کے سب پردے ہٹا دیے گئے۔ طالب و مطلوب نے جی بھر کر ایک دوسرے کا دیدار کیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ نبیوں کے سردار کے چہرہ انور پر تبسم پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا جامع، مکمل اور مدلل جواب دیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فرمایا، یا باری تعالی، میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، خالق کون و مکان کے پاس کیا نہیں، وہ تو ہر شے سے قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ یقیناً جانتا ہے، پھر بھی تجسس شوق اور الفت سے دریافت کیا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ آپ نے فرمایا، رب العالمین، میں آپ کے حضور عاجزی لے کر آیا ہوں۔ یقیناً اللہ کے پاس ہر چیز ہے لیکن عاجزی نہیں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کو عاجزی بہت پسند ہے، اور طاقت رکھنے کے باوجود عاجزی بندوں سے اسے بڑی محبت ہے۔ غرور، تکبر اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا اللہ کو انتہائی ناگوار گزرتا ہے۔ عاجزی تکبر کا الٹ ہے، اور اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ لیکن خاکی انسان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی۔ سمجھنے کو کیا یہ کافی نہیں کہ 80 سال فرشتوں کے ساتھ رہا، اسے اللہ تعالی نے 40 سال جنت کا خزانچی رہنے کا اعزاز بخشا، 30 سال مقربین کا سردار رہا، 200 سال فرشتوں کو وعظ و تلقین کرتا رہا، 14 سال عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا، تیسرے آسمان پر اس کا نام بلال، چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی تھا، پانچویں آسمان پر اس کا نام تقی تھا، چھٹے آسمان پر اس کا نام کبازان تھا، اور ساتویں آسمان پر اس کا نام عزرائیل تھا۔ اب لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس ہے۔ لوگ اسے شیطان مردود کہتے ہیں، اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ دیکھیں، سوچیں، غور کریں، غرور، تکبر اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے کی خواہش نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا۔ بے شک عبرت کا مقام ہے، لیکن ہم سے بیشتر سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تسلیم نہ بھی کرے اظہار ان کا کی کیفیت یا کسی خاص جذبے کے تحت نہ مانے، تو پھر کیا حقیقت بدل سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ روپیے، پیسے یا مادی وسائل کے بغیر گزر اوقات ممکن نہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب لے لیا جائے کہ جائز، ناجائز، حلال، حرام اور اخلاقی اقدار کا قطعی کوئی خیال نہ رکھا جائے، یا پھر دولت اور اختیارات کے غرور و تکبر میں انسان کو انسان نہ سمجھایا؟ ایسا کرنے والے انسانیت کے مقام سے گر جاتے ہیں۔ انسان کو جو مخلوقات میں افضل ہے، اشرف ہے، ممتاز ہے، اس کا خاصہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ بڑائی تو اللہ کو مقدم ہے، اسی کو زیبا ہے۔ واضح کیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی کو چھونے
پر قادر ہو۔ ہمارے آس پاس ارد گرد کتنے ہی ایسے کردار ہوں گے، اکڑ، غرور اور تکبر، جن کا شیوا ہے بات بے بات پر اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو کم تر جانتا، جن کا شیوا ہے ان کو کوئی پسند کرنا پسند نہیں کرتا۔ کبھی غور کرو تو محسوس ہوگا دنیا میں کتنے لوگ پیدا ہوئے مر گئے، ان کی تعداد شاید کروڑوں اربوں یا کھربوں میں پہنچ چکی ہوگی۔ ان میں کتنے ہوں گے جن کا نام محض دولت کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ قارون کے علاوہ شاید دوسرے تیسرے کا نام بھی آپ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن بنی نوح انسان کی بھلائی کرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ ان کا تعلق کسی بھی مذہب ہو وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے، لیکن اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک ان کو امر کر دیا، اور تکبر، غرور اور اپنے آپ کو افضل قرار دینے والوں کو کوئی جانتا تک نہیں۔ دوسروں کو کمتر اور گھٹیا جاننا ایک خوفناک بات ہے۔ برتری کا احساس اور اظہار ایک نفسیاتی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اکثر حکمران اشرافیہ کے بیشتر لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہیں، جو انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اسی طرز عمل کی وجہ سے پاکستان میں ترقی نہیں ہو رہی۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ اس ملک میں ٹیکس چور، بجلی چور، کرپٹ اور گیس چور قوم کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ یہ بھی تو تکبر ہے کہ بدترین مثال ہے۔ دیکھیں، سوچے، غور کرے، غرور، تکبر اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے کی خواہش سے شیطان کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ بے شک عبرت کا مقام ہے، لیکن ہم میں سے بیشتر سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تسلیم نہ بھی کریں۔ اظہار ان کا گو مگو کی کیفیت یا کسی خاص جذبے کے تحت نہ مانے تو پھر کیا حقیقت بدل سکتی ہے؟ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور طاقت رکھنے کے باوجود عاجز بندوں سے اسے بڑی محبت ہے۔ غرور، تکبر اور اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنا اللہ کو انتہائی ناگوار گزرتا ہے۔ عاجزی تکبر کا الٹ ہے، اور اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور جس نے اس راز کو پا لیا گویا اس کے ہاتھ نسخہ آ گیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم میں عجز و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہونا چاہیے۔ ہندو مت میں دیکھیں، بڑے سے بڑا ہندو لیڈر بھی ہاتھ جوڑ کر دوسروں کو نمستے کہتا ہے، یہ بھی عاجزی کی علامت ہے۔ کبھی انڈیا پارلیمنٹ کے اجلاس کی کارروائی دیکھنے کا اتفاق ہو تو غور کریں، وہاں کے عوامی نمائندے کس قدر سادہ لباس میں ملبوس ہیں۔ وہ اتنے قوم پرست ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ وہ سب اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ یہاں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کی تفریق نے اتنے مسائل پیدا کر کے رکھ دیے ہیں کہ پورا وطن عزیز پریشان ہے، جبکہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کروڑوں کی گھڑی ہاتھ پر باندھتے ہیں۔ لاکھوں کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوتا۔ یہ ایک غریب ملک کے وزیر تھے، ایک بے ہی موقوف نہیں۔ پاکستان کے قریباً ہر وزیر اعظم ان کابینہ کے ایسے ٹھاٹ باٹ ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ کاش یہ فلسفہ ان کی سمجھ میں آ جاتا کہ سادگی بھی عاجزی کی علامت ہوتی ہے۔ اسلام نے تو ہمیں سادگی اور میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ وسائل ہوتے ہوئے بھی سادگی اختیار کرنا ایک کتنا اچھا عمل ہے، لیکن اکڑ، غرور اور تکبر کا اظہار، سادگی اور عاجزی کا آغاز حکمرانوں سے شروع ہونا چاہیے اور قوم کے لیے رول ماڈل ہوتے ہے۔ اس کا اثر عوام پر لازمی پڑے گا۔ اللہ کا نام لے کر اس کی شروعات کر دینی چاہیے۔ اس سے نہ صرف اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا بلکہ عوام کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ خوشگوار تبدیلی بھی آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔